السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست محمد جمال اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم جی ایچ اسٹوڈیو۔ آج 29 مئی 2018 سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوں، جس کے اندر میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے حالات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں تو اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور سنیے۔ حرم شریف میں اسپیشل ایمرجنسی فورس۔ مسجد حرام میں اسپیشل ایمرجنسی فورس کے جوان مخصوص وردی میں ملبوس زائرین کی خدمت کے لیے چوکس کر دیے گئے۔ باب الملک عبدالعزیز کے سامنے میدان میں اسپیشل سیکیورٹی فورس کے جوان پوری طرح سے مستعد کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ نمازیوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے ازدحام کے حوالے سے رہنمائی بھی مہیا کر رہے ہیں۔ تبوک لاوارث لاش کے قاتل گرفتار۔ تبوک میں تبوک پولیس نے سرخ گاڑی میں موجود لاش کی گتھی سلجھا لی۔ تفصیلات کے مطابق پولیس کو تبوک کے النہدہ محلے میں کھڑی ایک گاڑی سے نوجوان کی نعش ملی تھی۔ نوجوان سعودی شہری تھا جو عمر کے تیسرے عشرے میں تھا۔ پولیس ترجمان حزام الشہری نے بتایا کہ یہ واقعہ جمعہ کو پیش آیا تھا۔ متوفی کی شناخت کر لی گئی ہے۔ پولیس نے تمام تانے بانے جوڑ کر 6 سعودی شہریوں کو جو نوجوان کے قتل میں ملوث تھے نشاندہی کر کے گرفتار کر لیا۔ مکہ مکرمہ بینک سے 1,60,000 ریال لوٹ لیے گئے۔ باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ مکہ مکرمہ کے العزیزیہ محلے میں واقع مشہور بینک میں ایک خاتون اور اس کے شوہر سے 1,60,000 ریال چھین لیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق واردات کرنے والے فوراً فرار ہو گئے۔ عینی شاہدین اور سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے وارداتیوں کی شناخت کر لی گئی۔ وہ ٹریک سوٹ پہنے ہوئے تھے، گاڑی سے فرار ہوئے تھے، تاہم وہ اسے بینک کے قریب ایک ہوٹل کے عقب میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ پولیس واردات کرنے والوں کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ گاڑی پولیس اسٹیشن کے حوالے کر دی گئی۔ جدہ کے 11 محلوں کے لیے آبی سہولت۔ نیشنل واٹر کمپنی نے جدہ شہر کے 11 محلوں کو اضافی پانی کی ترسیل کا بندوبست کر دیا۔ 8 لاکھ افراد فیضیاب ہوں گے۔ الفیصلیہ محلے کے باشندے بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ ترسیل آب کے اوقات میں اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ پانی کی سپلائی ماضی کے مقابلے میں زیادہ قوت کے ساتھ کی جائے گی۔ مکہ شاہراہ پر حادثہ، 2 جاں بحق 6 زخمی۔ جدہ مکہ مکرمہ شاہراہ پر ٹریفک حادثے میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 6 زخمی ہو گئے۔ ہلال احمر کے ریجنل ترجمان عبدالعزیز بادومان نے آجل ویب نیوز کو بتایا کہ انہیں اطلاع ملی تھی کہ اتوار کی صبح مکہ جدہ شاہراہ پر ٹریفک حادثہ ہوا ہے، جس میں کئی افراد زخمی ہیں۔ اطلاع ملتے ہی ہلال احمر کے ابتدائی یونٹس جائے وقوع پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ حادثے میں 2 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو چکے تھے، جبکہ 6 زخمی تھے۔ زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد مکہ مکرمہ کے النور جنرل ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا، جبکہ جاں بحق ہونے والوں کی نعشوں کو سردخانے میں رکھوا دیا گیا۔ حادثہ مکہ جدہ شاہراہ پر فقیہ اسکول کے قریب پیش آیا تھا۔ ماں کی تدفین کے 4 گھنٹے بعد بیٹا چل بسا۔ یہ بات خوابوں جیسی لگتی ہے کہ ماں اور بیٹے زندگی بھر ایک ساتھ رہیں اور ساعتوں کے وقفے سے رخصت ہو جائیں۔ ریاض میں اپنی ماں کی تدفین کے 4 گھنٹے بعد ہی 60 سالہ بیٹا بھی چل بسا۔ تفصیلات کے مطابق مقامی شہری شیخ سلمان الکنتیر تراویح کے بعد ریاض کے النسیم قبرستان میں اپنی ماں کی تدفین کے بعد گھر پہنچے۔ 4 گھنٹے بھی نہ گزرے تھے کہ اچانک بے ہوش ہو کر گرے اور جان جانے آفریں کے حوالے کر دی۔ وہ قرآن کریم کے معلم اور مسجد السلام کے امام تھے۔ سوگواروں میں 10 بیٹے چھوڑے ہیں۔ سلالہ طوفان، مرنے والوں کی تعداد 4 ہو گئی اور 3 ایشیائی لاپتہ۔ سلالہ میں میکونو طوفان کی وجہ سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 4 ہو گئی، جبکہ 3 افراد لاپتہ ہیں۔ عمانی محکمہ شہری دفاع نے کہا کہ لاپتہ افراد کا تعلق ایشیائی ملک سے ہے۔ ظفار میں طوفان کے وقت ان سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ عمانی امدادی ٹیمیں طوفان کے بعد شاہراہوں اور تنصیبات کی بحالی پر کام کر رہی ہیں۔ بعض شاہراہوں کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین نے کعبۃ اللہ کے کنجی بردار اور متولی شیخ ڈاکٹر صالح بن زین العابدین الشیبی کی ویڈیو شیئر کی ہے،
جس میں انہوں نے کعبۃ اللہ کی 2 چابیوں کے علاوہ مقام ابراہیم کی چابی دکھائی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پہلی چابی کعبۃ اللہ کے مرکزی دروازے کی ہے، جبکہ دوسری کعبہ کے اندر چھت تک لے جانے والے دروازے کی ہے جسے باب التوبہ کہا جاتا ہے، جبکہ مقام ابراہیم کی کلید الگ ہے۔ میکونو طوفان سعودی عرب میں داخل، الخرخیر اور ربع الخالی میں بارش جاری۔ میکونو طوفان کے باعث الخرخیر میں موسلا دھار بارش اور تیز ہوا کا سلسلہ جاری ہے۔ الخرخیر کے علاوہ صحرائے ربع الخالی میں گزشتہ روز سے وقفے سے بارش ہو رہی ہے، جبکہ محکمہ شہری دفاع سمیت تمام امدادی اداروں نے کسی بھی ہنگامی حالت سے نمٹنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کر رکھی ہیں۔ واضح رہے کہ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سعودی عرب کے جنوبی علاقوں سمیت ریاض کی جنوبی کمشنریوں میں منگل تک موسم غیر یقینی رہے گا۔ میکونو طوفان سلالہ واٹر پلانٹ وقتی طور پر بند۔ میکونو طوفان کے باعث بحر عرب کی ہیجانی کیفیت ہے، جس کی وجہ سے سلالہ واٹر پلانٹ وقتی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ عمانی حکام نے کہا ہے کہ سلالہ واٹر پلانٹ صوبے کو صاف پانی کے علاوہ بجلی فراہم کرتا ہے۔ سمندر میں ہیجانی کیفیت کی وجہ سے وقتی طور پر پلانٹ میں کام روک دیا گیا ہے۔ میکونو طوفان کی وجہ سے پلانٹ جزوی طور پر متاثر ہوا ہے، تاہم نقصان کا حقیقی اندازہ کچھ دن کے بعد معلوم ہو سکے گا۔ دوسری طرف سے ظفار پولٹری فارم کمپنی نے میکونو طوفان کی وجہ سے نقصان کا اعلان کیا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں کمپنی کے شیئر بھی متاثر ہوئے ہیں۔ میکونو طوفان وادی الدواسر میں ہنگامی اقدامات۔ ریجنل شہری دفاع کی ہنگامی ٹیم نے میکونو طوفان کے حوالے سے احتیاطی اقدامات مکمل کر لی ہیں۔ سبق نیوز نے وادی الدواسر کمشنری میں میکونو طوفان کی ممکنہ تباہ کاریوں کے حوالے سے شہری دفاع کی جانب سے کیے جانے والے ہنگامی احتیاطی اقدامات کے حوالے سے کہا ہے کہ میکونو طوفان کے اثرات سے شدید بارش کے بعد پیدا ہونے والی ممکنہ صورتحال سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر شہری دفاع نے ریجن میں ہنگامی حالت کا اعلان کیا ہے۔ طوفانی ہواؤں سے ریجن میں شدید بارش کا امکان ہے، جس سے ندی نالے بھر جانے اور نشیبی علاقے مکمل طور پر زیر آب آنے کا اندیشہ ہے۔ اس ضمن میں وادی الدواسر کے کمشنر اور ہنگامی کمیٹی کے نگران اعلیٰ عبداللہ المبارک نے کہا کہ ممکنہ بارش کے حوالے سے کمشنری میں ہر طرح کی احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے شہری دفاع، ہلال احمر اور دیگر اداروں کے اہلکاروں کو ہائی الرٹ کرتے ہوئے تمام اہلکاروں کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں تاکہ کسی بھی ہنگامی حالت سے نمٹنے کے لیے افرادی قوت کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کمشنر کا مزید کہنا تھا کہ شہری دفاع کے مشنری یونٹس کو بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، جبکہ اسپتالوں میں بھی ہنگامی یونٹس کو ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے اور تمام ضروری ادویات اور ساز و سامان مہیا کر دیا گیا ہے۔ گھروں پر سلائی کرنے والے تارکین وطن گرفتار۔ دمام کی بلدیہ کے افسران نے چھاپہ مار کر 3 مکانات کو سلائی مرکز میں تبدیل کرنے والے تارکین وطن کو گرفتار کر لیا۔ دمام میں غیر قانونی طریقے سے گھروں پر مشینیں لگائے ہوئے تھے۔ دوسری جانب بلدیہ کے افسران نے ریڑھی پر سبزیاں اور پھل فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کر کے 241 کارٹن ضبط کر لیے۔ 14 سالہ سعودی طالبہ نے نابیناؤں کے لیے نئی لغت تیار کر لی۔ زہران کے مڈل سکول کی سعودی طالبہ نے نابیناؤں اور بصری مسائل سے دوچار افراد کے لیے خواندگی میں معاون نئی لغت تیار کر دی۔ اس کی بدولت نابینا حضرات اور بینائی کے مسائل سے دوچار افراد دوسروں کے ساتھ بہتر شکل میں ربط و ضبط پیدا کر سکیں گے۔ 14 سالہ طالع ابو النجا نے یہ کام اپنی ایک نابینا سہیلی کی مدد کے جذبے سے انجام دیا، جسے بریل کے ذریعے خواندگی میں دشواری پیش آتی تھی۔ طالع کو اپنی اس تخلیق پر متعدد عالمی ایوارڈ مل چکے ہیں۔ اسے سماجی علوم میں تیسرا بین الاقوامی رتبہ حاصل ہوا۔ ذہنی علوم کی امریکی سوسائٹی سے ایسف 2018 میں شرکت کے موقع پر خصوصی ایوارڈ ملا۔ طالع نے جو لغت ایجاد کیا ہے وہ عربی حروف پر مشتمل ہے۔ اس نے مختلف شکلوں کو عربی حروف کی ہیئت میں ترتیب دے کر 28 حرفی لغت تخلیق کی ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھا آج 29 مئی 2018 سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ یہ خبریں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ کون سی خبر آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگی، اور جن نئے دوستوں نے ابھی تک MGH اسٹوڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز YouTube پر سب سے پہلے آپ کو MGH اسٹوڈیو کی طرف سے مل سکیں۔ اور اگر چینل کی حوالے سے آپ کے پاس کوئی رائے ہو تو اس کو بھی کمنٹ کے اندر ضرور بتائیے
تاکہ آپ کی رائے پر عمل کرتے ہوئے چینل کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ آخر میں آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔